کہتے ہیں کہ سردیوں میں دل کے پٹھوں کو خون پہنچانے والی نالیاں بھی سکڑ جاتی ہیں، ویزو کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں. بالکل. تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ خاص طور پہ ہم اگر NICVD کی بات کریں تو وہاں پر جی ہارٹ کے کتنے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. تو انور ذرا ہمیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس حوالے سے، کیا اضافہ ہوا ہے اس طرح کے مریضوں کی تعداد میں؟ جی دیکھیں، قومی ادارہ امراض قلب میں آنے والے مریضوں کی تعداد کے اندر اضافہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک حد تک سامنے آیا ہے. اور اگر بات کی جائے گی ایمرجنسی کی تو ایمرجنسی میں آنے والے جو مریض ہوتے ہیں ان کی تعداد 800 سے لے کے 1000 تک تجاوز کر چکی ہے. اور اس کے اندر زیادہ تر نوجوان افراد شامل ہیں جن کی عمر 35 سے 40 کے درمیان، اور ایک فیکٹر وہ بھی شامل ہے جو کہ 45 سے 50 کے درمیان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں گے یہاں کی OPD کی تو OPD کے اندر آنے والے مریضوں کی تعداد 1000 سے بڑھ کے 1300 تک پہنچ چکی ہے. اور قومی ادارہ امراض قلب کی ایمرجنسی میں آنے والے جو مریض ہوتے ہیں جنہیں داخل کیا جاتا ہے 70 سے 80 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو امراض قلب کی شدید شکایت ہوتی ہے، جو دل کے دورے کے ساتھ سامنے آتے ہیں. ایکیوٹ شکایت ان کے سامنے ہوتی ہے جن کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. قومی ادارہ امراض قلب کے اندر آنے والے جو مریض ہیں ان کی تعداد اگر مجموعی طور پہ شامل کی جائے گی سالانہ اعتبار سے تو یہ تعداد 14 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے. پورے پاکستان سے آنے والے مریض اور یہاں کے آنے والے مریض کم و بیش 1,60,000 سے 70,000 مریض وہ ہوتے ہیں جو دیگر صوبوں سے یہاں پر آتے ہیں علاج کے لیے، کیونکہ عالمی معیار کا علاج یہاں پر فراہم کیا جاتا ہے. ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ نوجوانوں کی خاصی بڑی تعداد ہے جو کہ جن کا طرز زندگی جو انتہائی تبدیل ہو چکا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ماہرین صحت جب یہ بتا رہے ہیں کہ نوجوانوں کی تعداد بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے، تو ہم اسی ہاسپٹل کے ایسوسیٹ پروفیسر کارڈیولوجی NICVD ڈاکٹر بشیر احمد سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر بشیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں سردی کا سیزن آتا ہے ہم نزلہ زکام پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہماری جو دل کی صحت ہے سردی اس پر اثر انداز ہوتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. پوری دنیا کے اندر جیسے سیزنل ویریشن آتی ہے، موسم کا چینج آتا ہے تو اس کا اثر جو ہے نا وہ ہارٹ پہ پڑتا ہے. اور ہارٹ وائٹل آرگن ہے پوری باڈی کے لیے. اور یہ دل ہے، دل سے ریلیٹڈ جو شریانیں ہیں ایک آرٹریز کہلاتی ہیں جو آکسیجن بلڈ پورے جسم کو دیتی ہیں. دوسروں کو ہم میڈیکلی وینس کہتے ہیں جو پورا بلڈ جو ہے نا وہ باڈی سے لے کے ہارٹ کی طرف آتی ہیں. اب جیسے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے ڈیورنگ دا کولڈ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ شریانیں سکڑ جاتی ہیں. جب شریانیں سکڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہارٹ کے اوپر لوڈ پڑتا ہے، آفٹر لوڈ بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے، دھڑکن بڑھتی ہے، کچھ کیمیکل چینجز آتی ہیں ہارٹ کے اندر، اسٹریس ہارمونس بڑھتے ہیں ڈیورنگ دا سردی. اب اس کی وجوہات کی بیسس پہ پھر جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر ہارٹ اٹیک کے. لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دا ریزن ایگزیکٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ویسل شرنک ہوتی ہے، اسپازم ہوتا ہے سم ہاؤ کچھ. ویسلز کیوں شرنک ہوتے ہیں؟ ویسل اس وجہ سے شرنک ہوتے ہیں کہ کولڈ جب ٹیمپریچر ہمارا مائنس ہوتا ہے تو باڈی کا ریسپانس یہ ہوتا ہے کہ ویسل اپنی ہیٹ کو باڈی کہتی ہے کہ اس کو کنسٹرکٹ کرتی ہے کہ ہیٹ کو میں سیو کروں، پرزرو کرنا چاہتی ہے. وین ڈو دس تو اس دوران کنسٹرکشن ہوتی ہے. اور کنسٹرکشن اٹس اے نیچرل ریسپانس آف دا باڈی کہ انوائرمنٹل جو ٹیمپریچر ہے اس کو باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے اس سے مینٹین کرنے. ڈاکٹر صاحب جو ایمرجنسی میں لائے جانے والے مریض ہیں ان میں زیادہ تر کس قسم کے دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں؟ موسٹلی ہمارے پاس دیکھیں سردیوں کے اندر جو پیشنٹس آتے ہیں، ایک تو وہ پیشنٹس جو بیکاز آف کہ ان کے اندر پین ہوا، ہارٹ کا پین ہوا، یعنی ACS ایکیوٹ کورونری سنڈروم جن کو کہتے ہیں ہم، کہ پین کے ساتھ آئے اور جو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. کچھ وہ پیشنٹس کی تعداد بڑھ جاتی ہے جن کے ہارٹ کے مسلس ویک ہیں اور ان کے پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں. سم ہاؤ سردیوں کے اندر فلو بھی جو ہمارے کارڈک پیشنٹس ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے، اس وجہ سے ان کے اندر ریسپیریٹری انفیکشنز بھی بڑھتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ دیز پیشنٹس پریزنٹ ود لارج نمبر جو ان روٹین جو نان ونٹر یا سمر میں جتنے آتے ہیں ان سے زیادہ. اچھا، اور ہم اگر بات کریں خاص طور پہ نوجوانوں کی تو نوجوانوں میں کیوں یہ ہارٹ اٹیک کے ایشو زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آئی تھنک اٹ از موسٹلی ریلیٹڈ کہ جو آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے، ایک تو پیپل ہیونگ آفس جاب اور اس میں ان کی کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. دا ادر ریزن اور ٹرینڈ جو ہے وہ اسموکنگ زیادہ ہے.
اور یہ جو دو چیزیں ہیں. اس کے بعد سلیپ ڈس آرڈرس. اب ہمارے ہاں جنرلی بیکاز آف دی اسکرین ٹائم یا کیا لوگوں کے اندر جو ہے نا سلیپ ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور اسموکنگ زیادہ ہے, تو دیٹ کنٹریبیوٹ. اور اس کے ساتھ جو فیکٹرز ہوتے ہیں لائک فیملی ہسٹری, وہ تو ٹپیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. ڈائٹری ہیبٹس آپ دیکھ لیں, اربن فوڈ, جنک فوڈ, یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اٹس ویری امپارٹنٹ کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. اور آپ نے نوجوانوں کی جو بات کی, دیٹس ویری امپارٹنٹ کہ خاص طور پہ میں فوکس کروں گا کہ اسموکنگ از ریلیٹڈ ود دا ویسلس. کوئی ایج گروپ آپ بتا سکتے ہیں جو زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے؟ بلو 40 آر موسٹلی رپورٹڈ ود دی ہارٹ اٹیک. اگر ہم میں یوزلی ہم لوگ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹیز کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو ایکیوٹ ایم آئی کی سروسز دے رہی ہوتے ہیں, تو موسٹلی اگر ایک دن کے اندر فار ایگزامپل ہم 24 آورس میں اگر 100 پیشنٹ ہارٹ اٹیک کے کر رہے ہیں, تو ازیوم یہ کر لیں کہ اس کے اندر 10 to 20% وہ ہوتے ہیں جن کی ایج جو ہے نا بلو 40 ہوتی ہے. اور وہ ان میں سے جو ہے وہ چین اسموکرز ہوتے ہیں, اسموکنگ سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. دے آر ریلیٹڈ ود کہ ان کے اندر اسموکنگ زیادہ ہے, جنک فوڈ زیادہ ہے. اور کنسیڈرنگ ہمارے کلچر کے اندر ایک تو سگریٹ ہے, لیکن سگریٹ کے علاوہ بھی ٹوبیکو یوز ہوتا ہے مختلف پارٹس آف آور کنٹری, کہ جس کے اندر ایک ہے کہ ٹوبیکو ہم سگریٹ کی شکل میں لے رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسرا ٹوبیکو نسوار, گٹکا, پان, اس کے اندر بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس آلسو ڈینجرس فار دی ہارٹ. یا اور ہم نے ڈائٹری ہیبٹ کی بات کی. سردیوں میں بھی بڑی چینجز ہوتی ہیں, کیونکہ گرمی میں آپ لائٹ کھانا چاہتے ہیں, پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, مشروب بھی زیادہ پیے جاتے ہیں, لسی کا استعمال ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں آپ کو میٹھا کھانا ہوتا ہے, گاجر کا حلوہ کھانا ہوتا ہے, ہاٹ چاکلیٹ پینی ہوتی ہے, مرغن کھانے ہوتے ہیں, اور بڑے دیسی گھی میں بنے ہوئے حلوے کھانے ہوتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا, اور میں آپ کی بات سے متفق ہوتا ہوں کہ لائک لوگ جو ہے نا ڈرائی فروٹس اگر لیتے ہیں تو وہ بھی روسٹیڈ اور سالٹیڈ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس میں کہیں کہ سوپ لیتے ہیں تو سوپ میں بھی سالٹ زیادہ ہوتا ہے. مین وائل پانی کا انٹیک جو روٹین میں ہر انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے 8 سے 10 گلاس پینا چاہیے, تو پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے, اور کافی بڑھ جاتی ہے, ساتھ میں جو ہے نا اسموکنگ بڑھ جاتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو لوگ جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. اور دوسرا جو سردیوں میں ایک امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے کنسیڈرنگ کلچر, کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا فلاں سٹی نمبر 1 پہ آ گیا ایئر پولیوشن کے اندر. تو یہ جو ایئر پولیوشن ہے یہ آؤٹ آف آور ہاؤس یا آفیسز بھی تو ہے, لیکن یہ انڈور بھی تو وہی ایئر آ رہی ہے جو پولیوٹیڈ ہے, تو وہ بھی اثر کرتی ہے ہمارے ہارٹ کے اوپر. وہ انفلیشن کرا کے پھر ہارٹ اٹیک کرا. جب ہم ڈائٹری ہیبٹس کی بات کر رہے ہیں, تو جب سردیاں آتی ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے ٹائم ڈرائی فروٹس اگر کھا رہے ہیں تو پھر کھائے چلے جا رہے ہیں, اس کے بعد گرم تاثیر کے فلوئڈس پی رہے ہیں, پھر گڑ بھی کھا رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ پائے اور نہاری بھی کھا رہے ہیں, مطلب اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. یہ کیونکہ ایکسیس میں چلا جاتا ہے نا پھر, تو یہ کس حد تک خطرناک ہے؟ دیکھیے آئی تھنک جنرلی ہم اپنے آپ کو کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ ہمیں ہماری ضرورت کتنی ہے کھانے کی. جو ضرورت ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس کھانا ہے, کہ کوانٹیفائی یہ کرنا ضروری ہے کہ کیا اگر میری فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے, میں ہر روز کتنے اسٹیپس چلتا ہوں, کتنی واک کرتا ہوں, اور اس حساب سے میری نیڈ کیا ہے. اور دا بیلنس ہیلدی ڈائٹ کے اندر اگر آپ ان کیلریز کو سوچ رہے ہیں کہ میں لے رہا ہوں, تو آپ ازیوم کر لیں کہ جو ان روٹین ہم جو ڈائٹ کرتے ہیں 2 سے 3 وقتوں میں, اس میں اکثر ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ اگر ویجیٹیبل آ جائے تو وی ڈونٹ لائک دیٹ. اور اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل فروٹس, ان کو ہم لائک نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل جسٹ لائک میٹ ہے, آئس کریم ہے, اور اس کے ساتھ لائک کڑھائی ہے, آئل کی کوانٹٹی زیادہ ہے, تو اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ہمارے ٹیسٹ برڈس. تو کوئی ایک ایسا فروٹ جو آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا مفید ہو؟ دیکھیے جو بھی فروٹس ہیں, ہم اگر سیزنل فروٹس کی بات کرتے ہیں تو سیزنل فروٹس آر گڈ فار دا ہیلتھ, ناٹ فار دا ہارٹ, لیکن اوور آل جو ہے نا وہ سیزنل فروٹس آر گڈ. کنسیڈرنگ دا ڈائبیٹک پیشنٹس کہ ان کے لیے کچھ ریسٹرکشنس ہیں ریگارڈنگ دی جو سیزنل فروٹس ہیں. ڈرائی فروٹس بھی اکثر ہم اپنے کارڈک پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کھانے ہیں تو ایک فروٹ کے 8-10 دانے کھا سکتے ہیں. اگر جسٹ ہم کہیں ایون جیسے لوگ شروع ہو جاتے ہیں مونگ پھلی کا 1 کلو یا بیگ لے کے شروع ہو جاتے ہیں, پھر کنٹینیوس فلاور کے لیے بھی ہے, سیڈز کے لیے سن فلاور بھی لے سکتے ہیں, لیکن سن فلاور کے اندر ایز سچ وہ فردر اس میں اتنی کیلریز نہیں ہوتی ہیں. وہ لوگ اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے کہ ہم کچھ کھا بھی رہے ہیں. اور اچھا روٹی بھی ہم ایسے ہی کھاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اکثر بیشتر روٹی کو سمجھاتا ہے بھائی یہ تو. پھر پرانے وقتوں کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے ٹائم میں تو ہم اتنا مرغن کھاتے تھے, دیسی گھی کھاتے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے
کس ایج سے آپ کو اب یہ فکر کر لینی چاہیے کہ جی میں نے ریگولر چیک اپ کرانا ہے؟ آپ ہیلدی ہیں, کچھ محسوس نہیں ہو رہا, لیکن سڈنلی جب آپ خود ہی کہہ رہے تھے پیشنٹ آتے ہیں پین کے ساتھ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنی چاہیے تیاری؟ دیکھیں, سب سے پہلے اٹ واز ویری ان یوزل کہ آج سے 10 سال پہلے کہ کسی 20 سال سے کم عمر کے لڑکے یا لڑکی کے اندر جو نا ہارٹ اٹیک ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے, سوائے یہ کہ وہ جو ایک ہوتی ہے فیملیل ڈسلیپیڈیمیا کہ لوگوں کے اندر فیملی میں کولیسٹرول ہائی ہو رہا ہے, ایک ڈیزیز ہوتی ہے جو فیملی میں رن کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر 100 مریض کی ہم ہارٹ اٹیک میں اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 1 یا 2 میں سے ایسے ہوں جن کی ایج 20 سال سے کم ہو, 3 یا 4 ایسے ہوں جن کی عمر ہو سکتا ہے پاسبلی کہ وہ بلو 30 ہوں, اور جو ہے نا وہ ازیوم کر دیتے ہیں کہ 5-7 پیشنٹ ایسے ہوں گے جن کی ایج جو ہے نا وہ بلو 40 ہو. تو آئی وڈ سے کہ جو 30 سے ہم اپنی ہیلتھ پہ فوکس کرنا شروع کریں. 30 to 40 والوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اسکرین کر لوں, میرے کولیسٹرول کیسے ہیں, خدا نخواستہ مجھے شوگر تو نہیں ہوئی ہے. اور آپ کے توسط سے میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے پاکستانی ہم لوگ جو ہے نا وہ شوگر میں نمبر 1 ہیں. شاید کسی اور چیز میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن گلوبلی شوگر ڈائبٹیز میں نمبر 1 جو بھی ہماری آبادی ہے 22-23 کروڑ 24 کروڑ, اس میں ہم شوگر جو ہے وہ گلوبلی ہم جو ہے نمبر 1 پہ ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے تمام چیزیں بریک ڈاؤن کی اور آپ نے باخبر سے وقت نکالا.